गुफ्तगू करने के लिए आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है दमिश्क सूरिया से जनाब अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिजवी साहिब। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे और आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में खुतबा नंबर 84 का आगाज़ किया गया था और एक ही नुक्ते के ऊपर बात की गई थी। अपने प्रोग्राम को अपनी गुफ्तगू से मुतसिल करते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। खुतबा नंबर 84 में मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान के मुताल्लिक़ जो उसमें आपने गुफ्तगू फरमाई है उसका अरबी कलाम, उसका उर्दू तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान फरमा दें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، حاضرين جالسين مشاركين مشتركين مشاهدين مستمعين والناظرين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادت کو قبول فرمائے اور عبادت کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے۔ یقیناً بہت بڑا شرف ہے ہر فرد کے لیے کہ وہ اپنی حیات کو اس مملکت نور کے رئیس اور شہزادہ مملکت نور علی بن ابی طالب کے کلام سے، بیان سے، کلمات سے، لفظوں سے، جمل سے اور الفاظ سے استنارہ کرے اور علی بن ابی طالب کے عظیم خبرے سے اور عظیم تجارب سے استفادہ اور استنارہ کرے۔ عزیزان، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں پوری دنیا کے تمام انسان کو سلام عرض کرتا ہوں۔ قبلہ تھوڑی سی آواز اونچی کر لیجئے۔ قبلہ تھوڑی سی آواز اونچی کر لیجئے اور میری آواز اگر قبلہ کو جا رہی ہے تو 2 ونڈو کر دیں تاکہ میں کہہ دوں کو۔ جی 2 ونڈو کر دیجئے۔ جی قبلہ، میری آواز جا رہی ہے آپ کو تو تھوڑی سی آواز اونچی کر دیں، آپ کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑی سی شور آ رہا ہے۔ جی ہاں، بسم اللہ۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ خالی تفریح مروا تفریح اللہ وسلم۔ بسم اللہ۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے؟ جی بسم اللہ، کنٹینیو۔ انشاءاللہ میں جی ارشاد فرمائیے، آپ میری آواز واضح ہے؟ عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ ناظرین، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مملکت نور کے شہزادے اور عظیم کائنات اور قرآن ثانی اور قرآن ناطق علی بن ابی طالب کے کلام کو، بیان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس مقام سے کہ جو منطقہ سیدہ زینب کا ہے اور قریب میں میرے سامنے غریبی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہیں سے میں سلام عرض کرتا ہوں۔ شہزادی آپ تک کو سلامت رکھیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ مولائے کائنات، علی کائنات اور بشریت کے عظیم الشان رہبر، انسانیت کے عظیم الشان امام، کہ جس کے ایک ایک لفظ پر صاحبان عقول نے ریسرچ کیا اور تحقیق کی، اور مدبرین و مفکرین اور دانشوران اور صاحبان فراست علی بن ابی طالب کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو دنداں چلے اپنی انگلی کو دبا کے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور معترف ہوتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے ایسی گفتگو فرمائی ہے کہ لگتا ہے کہ پوری کائنات علی کے سامنے ہے۔ علی حال پر بھی گفتگو کرتے ہیں، ادوار پر بھی گفتگو کرتے ہیں، ماضی پر بھی گفتگو کرتے ہیں، مستقبل پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ کبھی
خلقت سماوات پر گفتگو کرتے ہیں، کبھی توحید پر گفتگو کرتے ہیں، کبھی نبوت پر گفتگو کرتے ہیں، کبھی مخلوقات کے متعلق علی بن ابی طالب بولتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے علی کو پوری کائنات کا، بلکہ محسوس نہیں یقین کہہ دوں، یہ یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم نے علی بن ابی طالب کو پوری دنیا کی نمائندگی کے لیے اور پوری دنیا کا ولی بنا کر بھیجا، اور اسی لیے علی بن ابی طالب کا لقب مولا کائنات ہے، یعنی پوری کائنات کی جس شخصیت کو مولا کہا جاتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ مولا کائنات نے خطبہ نمبر 84 میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے، قلوب کو جانتا ہے، سرائر کو جانتا ہے، ضمائر کو جانتا ہے۔ اس کے بعد علی موسوی صاحب مولا آگے بڑھے اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کیجئے، عرض کروں آپ کی خدمت میں، فاللہ اللہ ایہا الناس، اے لوگوں، جی مولا، ایہا الناس فیما استحفظکم من کتاب واستودعکم من حقوق، اے اللہ کے بندوں، اے دنیا میں رہنے اور بسنے والے لوگوں، اے افراد، اے امت، اے بشریت، اے آدمیت، اے انسانوں، جی مولا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے چاہی ہے کہ تم حفاظت کرو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو، اور جو حقوق تمہارے ذمے کیے ہیں ان کی تم حفاظت کرو اور اللہ سے خوف زدہ رہو۔ جب کبھی علی ابن ابی طالب گفتگو فرماتے ہیں کہ خوف زدہ رہو، تو خوف سے مراد صرف اللہ سے ڈرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ عذاب الہی سے ڈرنا مقصد ہے، عقاب سے ڈرانا مقصد ہے کہ اس کے عذاب سے ڈرو، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ ظالم کو سزا دے گا، اس میں ایف اور بٹ نہیں ہے، وہ مظلوم کی مدد کرے گا، اس میں ایف اور بٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سبحانہ وتعالی لم يخلقكم عبثا، اے دنیا کے لوگوں، جی مولا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ علی کس سے خطاب کر رہے ہیں، علی کس سے گفتگو کر رہے ہیں، علی کس سے بول رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایک ایک لفظ کو سونے کی سیاہی سے، سونے کے اوراق پر لکھنا چاہیے۔ اے لوگوں، مولا فرماتے ہیں جی مولا، اللہ نے تم کو عبث پیدا نہیں کیا، اللہ نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہارے ساتھ اللہ نے اہداف کو رکھا ہے، بے شک مقاصد کو رکھا ہے، ایم ہے تمہارے ساتھ، تمہاری خلقت میں آبجیکٹیو پوشیدہ ہے، تمہاری خلقت میں مقاصد پوشیدہ ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہاری سانس اس مقصد کے مطابق چل رہی ہے جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا گیا، تمہارے قدم اسی جادے پر ثابت قدم ہیں جس مقصد کے لیے تمہاری خلقت ہوئی، تمہارے ہاتھ، تمہاری زندگی، تمہارا سمت حیات، سب کچھ تمہارا ڈائریکشن اسی سمت ہے، اسی جہت پر ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے تم کو خلق کیا ہے۔ وَلَمْ يَتْرُكُكُمْ سُدًى، اے اللہ کے بندوں، اللہ نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اور بیکار پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے تمہیں بے قید و بند یوں ہی چھوڑ دیا ہے۔ وَلَمْ يَدَعْكُمْ فِي جَهَالَةٍ وَلَا عَمَى، اللہ نے تم کو گمراہی میں یوں ہی نہیں چھوڑا ہے، تمہارے لیے کتاب کو بھیجا اللہ نے، بہترین کتاب قرآن مجید تمہارے پاس ہے، تمہارے سامنے ہے۔ کیا دنیا کا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے روشنی نہیں ہے، میرے پاس نور نہیں ہے؟ نہیں، اللہ نے بہترین نور قرآن کی شکل میں، اور قرآن کے مدرس اور قرآن کے معلم اہل بیت اطہار کو بھی ساتھ میں بھیجا کہ یہ نور قرآن سے استفادہ کرو اور نور اہل بیت سے استفادہ کرو۔ تو اب یہ بشر محشر میں جب تڑپتا ہوا جائے گا اور اس کے ہاتھ میں جب کتاب حیات دے دی جائے گی تو یہ کہے گا پروردگار یہ میری کتاب تو نہیں ہے، یہ میری کتاب نہیں ہے۔ تو آواز قدرت آئے گی، فرشتے کہیں گے تیری ہی کتاب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تو زندگی میں ملتفت نہیں تھا،
تو زندگی میں متوجہ نہیں تھا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں عظیم جملہ ہے، کہتے ہیں وَعَلِمَ أَعْمَالَكُمْ وَكَتَبَ آجَالَكُمْ۔ اے دنیا کے لوگوں، جی مولا، کتنا عظیم جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے اعمال کے متعلق، یعنی وہ آشنا ہے، اچھے برے کام جو تم کرتے ہو سب وہ جانتا ہے۔ اس نے تم کو گمراہی میں نہیں چھوڑا، اس نے تمہارے کرنے اور نہ کرنے کے اچھے برے کام تجویز کر دیے ہیں، تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سبیل، راستہ، جادہ آلریڈی بیان کیا جا چکا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم صراط حق پر چلو یا باطل کے جادے پر چلو۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَكَتَبَ آجَالَكُمْ، اور تمہاری موت کو اس نے مقرر کر دیا ہے، یعنی موت کا جو وقت ہے وہ مقرر ہو چکا ہے، اور تمہیں کب مرنا ہے اس بات کے متعلق پروردگار عالم نے تمہیں کوئی خبر نہیں دیا ہے کہ تمہیں کب موت آئے گی، بٹ موت کا وقت مقرر ہے۔ What does it mean؟ اس کا مطلب اگر علی پوری دنیا کو بیدار کر رہے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، تو موت کو بشر نہیں بلکہ خالق بشر ٹال سکتا ہے، اور بشر بھی اپنی نیک نیتوں سے اور نیک اعمال سے موت کو ٹال بھی سکتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلاء والقضاء، صدقہ موت کو ٹال دیتی ہے، صدقہ سے موت ٹل جائے۔ والبلاء، اس کے بعد مولا فرماتے وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ بھول گئے، اللہ نے تمہارے لیے قرآن کو نازل کیا، اور اس نے اس کتاب میں تمام چیزوں کا کھلا ہوا اعلان و بیان رکھا۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان قرآن میں اللہ نے رکھا ہے۔ اب ایک انسان قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن کی سٹڈی نہیں کرتا، تو وہ نہج بلاغہ کو کیا پڑھے گا؟ نہج بلاغہ تو قرآن ناطق علی بن ابی طالب کے کلام کا مجموعہ ہے۔ تو آج میں تمام ناظرین سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی بن ابی طالب پوری جہان بشریت کو قرآن کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن کی طرف متوجہ کرنا یعنی خالق قرآن کی طرف متوجہ کرنا، یعنی خدا کی طرف۔ تو علی کی پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ لوگوں کو خدا سے قریب کرنا اور لوگوں کو خدا کی طرف کرنا، جہت خدا لوگوں کے رخ کو موڑنا علی کا کام تھا۔ اب یہ جو علی گفتگو فرما رہے ہیں، اس میں علی بن ابی طالب اپنے فضائل تھوڑی بیان کر رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو تمہارے درمیان رکھا، قرآن کو بھیجا، تبیانا لکل شیء، ہر شے کا علم قرآن میں رکھا۔ وَعَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيَّهُ أَزْمَانًا، اس نے کتاب بھیجی ہے جس میں ہر چیز کا بہترین اور کھلا اور روشن اعلان۔ اس کے بعد کہا اور اپنے نبی کو زندگی دے کر مدتوں تک تم میں رکھا، یعنی اس نے یہ کیا کہ اپنے نبی کو زندگی دی، اور زندگی دینے کے بعد طویل زندگی نبی کو دی، اور دینے کے بعد مدتوں تک تمہارے درمیان ان کو رکھا، تمہارے درمیان رکھا تاکہ تم نبی کے وجود سے استفادہ کرو، اور نبی کے کلام سے اور خبرے سے اور بیانات سے اور ارشادات سے استفادہ کرو۔ نبی بھی بھیجا اس نے، مولا فرماتے ہیں کتاب بھی بھیجا، تو دونوں چیزیں تمہارے پاس ہے نا۔ جس طریقے سے نبی نے ارشاد فرمایا، علی موسوی صاحب کیا تھا آخری وقت میں جب کسی نے کہا تھا کہ ان الرجل لیہجر، نعوذ باللہ، یہ رجل سفیان بکرا، رسول بھی نہیں، قلم و کرتاس والے واقعے میں جزاک اللہ، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو عظیم ترین، گراں ترین شخصیت کو یعنی قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتاب کو اور اس کے ساتھ ساتھ
نبی کو بھیجا اس نے اور نبی کو عمر دی. ایسا نہیں ہے کہ نبی کو 5 سال تمہارے ملک میں رکھا، تمہارے منطقے میں رکھا. نبی کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ نبی کے ساتھ ظلم کیا لوگوں نے. آل نبی کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا لوگوں نے. ظلم کیا. 44 ایئرس تک شام میں بنی امیہ نے کیا کیا؟ ظلم. اب آئیے میں ایک جملہ اور عرض کر دوں. وَعَمَّرَ فِيكُمْ نَبِيَّهُ أَزْمَانًا. ازمانہ یعنی زمانے کی جمع ہے، ازمان استعمال کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ازمنہ بھی استعمال کرتے ہیں، ازمنہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ازمنہ. تو بہت مدتوں تک پروردگار عالم نے نبیوں کو رکھا تمہارے درمیان، ہادیوں کو رکھا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو جی مولا. اب آپ دیکھیں علی گفتگو کر رہے ہیں کہ تمہارے سامنے اللہ نے قرآن کو رکھا، تمہارے سامنے پروردگار نے تبیان لکل شیء اس کتاب کو رکھا جس میں ہر شے کا علم موجود ہے، ہر شے کی انفارمیشن قرآن میں. اب یہ تمہاری کمی ہے، یہ تمہاری کمی ہے، یہ آپ کا فالٹ ہے. آپ نہیں پڑھتے قرآن، آپ ریسرچ نہیں کرتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا کس لیے، کیا اف بٹ کی زیادہ باتیں ہوتی، مگر مولا فرماتے ہیں قرآن تبیان لکل شیء. اس کے بعد فرماتے ہیں حتی اکمل لہ ولکم فیما انزل من کتابہ. مولا فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب اتاری، کتاب میں اپنے نبی کے لیے اور تمہارے لیے اس دین کو جو اسے پسند ہے کامل کر دیا. کتاب اتاری، دین کو بھیجا اور اس دین کو کامل کر دیا. کون سا دین کامل کر دیا؟ جو اللہ کو اور رسول اللہ کو پسند ہے. بھول گئے دین کم کامل ہوا. آواز قدرت آئی تھی جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان چلچلاتی ہوئی دھوپ میں غدیر کے منطقے میں نبیوں کے سلطان و سردار نے ولیوں کے سردار کو اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا فہذا علی جن مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بڑھتے ہوئے تیزی سے کارواں کو جبرائیل نے منطقہ غدیر میں روک لیا تھا. ٹھہر جائیے نبی، علی کی ولایت کا اعلان کر دیجئے. آواز قدرت آئی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اس آیت کو سننے کے بعد نبیوں کے سلطان نے کاروان حجاج کو روک دیا، آتے ہوئے لوگوں کا انتظار کیا. جو آگے بڑھ گئے تو ان کو بلایا گیا اور غدیر کے موقع پر علی کی ولایت کا سلطان انبیاء نے اعلان کیا. پھر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم دین سے راضی ہو گئے. کیوں؟ علی کی ولایت کا غدیر میں اعلان ہو گیا. تو یہی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس نے اس دین کو مکمل کر دیا اور کامل کر دیا، وہ دین جو اللہ کو پسند ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَدِينَهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَأَنْحَى إِلَيْكُمْ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَمَكَارِهُ وَنَوَاهِهِ وَأَوَامِرِ فَعَلْقَ إِلَيْكُمْ الْمَعْذِرَةَ وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ وَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ وَأَنذَرَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. مولا فرماتے کتنا عظیم جملہ. اس دین کو اس نے مکمل کر دیا جس دین کو خدا پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے اپنے پسندیدہ دین اور ناپسندیدہ افعال کی تفصیل کو، اوامر و نہی کو، جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور جو ناپسند ہے سب پہنچا دیا تم تک. اس نے اپنے دلائل تمہارے سامنے پیش کر دیے. اللہ نے اپنے دلائل کو تمہارے سامنے پیش کر دیے. تم پر پروردگار عالم نے اپنی حجت کو تمام کر دیا. اے لوگوں، اے جہان بشریت، اے دنیا کے انسانوں، کسی بھی ملک میں رہو، اللہ نے اپنی حجت کو تم پر مکمل کر دیا ہے اور پہلے سے ڈرایا اور تم کو عذاب آخرت سے متوجہ بھی کیا اور بتا بھی دیا کہ آخرت کا عذاب سخت ہے. یعنی زبدہ کلام میں مولا کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک لمحہ حیات تمہارا جو تیزی سے گزر رہا ہے وہ تمہیں غور کرنا ہے کس ڈائریکشن پر جا رہی ہے تمہاری زندگی، اور ہر لمحہ تمہارا ہدایت میں ڈوبا ہونا چاہیے. اور پھر تمام حجتیں اور دلیلیں اور براہین سب مکمل ہو چکی ہے اور دین بھی کامل
हो चुका है, लिहाजा उसी दीन पर चलते रहो। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी खुतबे में जो है वो 84 में भी बाकी मानदा जिंदगी को जो है वो किस तरह से गुजारा जाए, इस पर भी अमीर मोमिनीन ने गुफ्तगू फरमाई है। इस पर भी इसका भी असली कलाम और इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर भी बयान फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। उसके बाद आगे बढ़े अली कायनात। ज़ाहिर है कि देखिए, जब मौला गुफ्तगू करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरी कायनात अली इब्न अबी तालिब के नजरों के दायरे में है। अभी हमें ये लगता है ना कि कायनात, हम जिस मंतक़े में होते हैं, अपनी एक हद है, वहां तक हमारी नजर जाती है और एक हद के बाद हमें कुछ नजर नहीं आता। मगर मौलाए कायनात के सामने से तमाम हवाजिब और पर्दे और कर्टन हटे हुए हैं। मौलाए कायनात के सामने पूरी कायनात मकशूफ है। एक शख्स ने अली इब्न अबी तालिब से सवाल किया कि या अली इब्न अबी तालिब, आप जो है वो बहुत तेजी से जवाब दे देते हैं, आप सोचते नहीं हैं, आप गौर ही नहीं करते। तो मौला ने उससे कहा कि बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी? तो उसने तेजी से जवाब देते हुए कहा कि 5। मौला ने कहा कि तूने कोई फिक्र नहीं किया, कोई गौर नहीं किया, कुछ नहीं कहा। मौला, इसमें गौर फिक्र क्या करना है? हाथ तो मेरे सामने, ये हाथ मेरे सामने। आपने पूछा, मैंने फौरन तेजी से सरीअन सुरअतन आपको जवाब दे दिया। मौला ने कहा कि जैसे तेरे सामने ये तेरा हाथ है, वैसे ही मेरे सामने ये पूरी कायनात है। तो तुझे जवाब देने में जैसे देर नहीं लगती, इसी तरह से मुझे जवाब देने में वक्त नहीं लगता, इसलिए कि पूरी कायनात। मौलाए कायनात का मतलब जिसके सामने पूरी कायनात हो। मौला यानी आका, और पूरी कायनात जिसके सामने छोटी हो, यानी मौला का मतलब जिसकी हुकूमत हवाओं पर हो। ये बात जवाना समझ लें। चरिंद परिंद हवाओं पर, अशजार पर, तुयूर पर, तमाम मखलूक़ात कायनात पर जिसकी सल्तनत हो, जो सुल्तान हो तमाम मखलूक़ात का, उसे अली कहते हैं। जो सुल्तान हो पूरी मखलूक़ात का, उसको अली कहते हैं। इसीलिए अली इब्न अबी तालिब का एक लक़ब सुल्तान है। कुरान की आयत है, रब्बिदखिलनी मुदखल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल लिम लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगार अपने पास से मुझे एक सुल्तान दे दे। ये नबी ने दुआ मांगी थी। अब अली फरमाते हैं, फस्तद्रिकू बक़ियत अय्यामिकुम। ऐ लोगों, खुदा की कसम ये जुमला मुझे बहुत पसंद है और मैं तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि अली इब्न अबी तालिब के इस कलाम से इस्तिफ़ादा करें और नोट करें इस जुमले को। फस्तद्रिकू अय्यामिकुम, फस्तद्रिकू बक़ियत अय्यामिकुम। ये जो तुम्हारी जिंदगी के कुछ दिन बच गए हैं ना, तुम्हारी जिंदगी के जो बचे कुछ दिन हैं, उसको तुम दर कर लो, उसको तुम दर कर लो। जो तुम्हारे बचे कुछ तुम्हारे जिंदगी के दिन हैं, उसको दर कर लो और इससे इस्तिफादा करो, उससे इस्तिफादा करो तुम। ये मौलाए कायनात फरमाना चाहते हैं। अजीम जुमला है। यानी तुम अपनी जिंदगी के बकिया दिनों में जो तुम्हारी कोताहियां हैं, उसकी तलाफी कर लो। उसके बाद फरमाया, वस्बिरु लहा अनफुसकुम, वस्बिरु लहा अनफुसकुम फ़इन्नहा क़लीलुन फ़ी कसीरिल अय्याम अल्लती तकूनु मिनकुम फ़ीहा अल-ग़फ़ला वत-तशाग़ुल। और फरमाया आपने अली मूसी साहब, मौला फरमाते हैं कि बचे कुछ जो दिन है उससे इस्तिफादा कर लो, जो कोताहियां उसकी तरफ गौर कर लो और अपने नुफूस को जो है वो मुतहम्मिल बना दो, मुतहम्मिल बना दो। फर्ज करें कि एक इंसान है, वो बहुत सारी उसकी कोताहियां हैं इबादत में। अब वो कहता है कि मैं थक जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ या फला अमल करता हूँ, थक जाता हूँ, या नेकी करता हूँ, फला अमल को अंजाम देता हूँ, थक जाता हूँ। तो उसकी कोताही है। मौला फरमाते हैं कि कोताहियों को अपने तुम खत्म करो। बहुत से लोग ऐसे जो कोताही करते हैं, नमाज शब तो छोड़िए, सुबह की नमाज नहीं पढ़ते, नफ्स उनका मुतामिल नहीं होता, सुबह की नमाज छोड़ देते हैं, सुबह हमसे उठा ही नहीं जाता। मौला फरमाते हैं मुतहम्मिल हो, कोताहियों को खत्म कर दो। फ़इन्नहा क़लीलुन फ़ी कसीरिल अय्याम अल्लती तकूनु मिनकुम फ़ीहा अल-ग़फ़ला वत-तशाग़ुल अनिल मौइज़ा। मौला फरमाते हैं कि इसलिए कि ये दिन तो उन दिनों के मुकाबले में बहुत कम है जो तुम्हारी गफलतों में बीत गए। ये जो बचे कुछ दिन है तुम्हारे पास, ये तो बहुत कम है।
زیادہ دن بہت تو کافی. تمہارے غفلتوں میں بیت گئے نا. 4 گھنٹہ تم ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہے, 5 گھنٹے تک تم جو ہے وہ پروگرام دیکھتے رہے, کسی کا کوئی کرکٹ چل رہا ہے, کھیل کوئی اور رہا ہے, ٹی وی کے سامنے آپ 4 گھنٹہ بیٹھے ہو. تو آپ نے تو بہت زیادہ زندگی کے وقت کو برباد کیا, تباہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں جو آپ کے زیادہ تر زندگی کے وقت گزرے ہیں ان میں سے یہ بچے کچھ لمحات تو بہت کم ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اور بازو نصیحت سے برخی میں کٹ گئے, یعنی تم بازو نصیحت کو تم قبول نہیں کرتے تھے, تم کو سمجھایا جاتا تھا صراط مستقیم کیا ہے, مگر تم نے بے رخی اختیار کر لی. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَالتَّشَاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ, تم جو ہے نا موعظہ کو نہیں سنتے تھے, تم نصیحتوں کو نہیں سنتے تھے. علی قدسی صاحب آپ نے کہا کہ مغرب کا وقت ہو گیا, چلیے جماعت سے نماز پڑھنے. نہیں میں جا رہا ہوں ذرا کام سے. آپ نے کہا یہ صبح کی نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا مجھ سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا. آپ نے کہا چلیے میری زوجہ کا انتقال ہو گیا, میں گھر میں تنہا ہوں اور رات میں نماز شب ساتھ میں پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں تو رات میں سوتا ہوں. تو اس طرح سے غفلت کی چادر اوڑے ہوئے لوگ, ان کو مولا جگا رہے ہیں. اس تشاغل کو ختم کرو. تشاغل کو اگر آپ نے ختم نہیں کیا, تشاغل کا مطلب خواہ اپنے آپ کو بزی رکھنا, بے مصرف بزی رکھنا, بس اپنے آپ کو مشغول رکھنا. میں اس میں مشغول ہوں, میں اس میں مشغول. نہ کوئی مشن ہے, نہ کوئی آبجیکٹو ہے, نہ کوئی زندگی کا کوئی دیباچہ ہے, نہ کوئی ہدف حیات ہے, کچھ نہیں. نہ کوئی مشروع ہے, نہ مشاعری ہے, کچھ نہیں. کوئی عمل پوچھا جائے آپ نے کیا کیا زندگی, میں نے جاب کیا, میں نے بزنس کیا. جاب بزنس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ اور کوئی مشروع ہے آپ کے پاس؟ مولا کے لیے کیا کیا, دین کے لیے کیا کیا, مخلوق کے لیے کیا کیا, امام کے لیے کیا کیا, کربلا کے لیے کیا کیا, امام زمانہ کے لیے آپ نے کیا؟ کچھ نہیں کیا. تو پھر کیا؟ تو سیلفش ہیں آپ نے اپنی زندگی گزاری, جاب کی یا نوکری کیا, جو بھی کیا آپ نے اپنے لیے کیا. بٹ قوم کے لیے آپ نے کیا کیا, امت کے لیے آپ نے کیا کیا, مومنین کے لیے آپ نے کیا کیا, یتیموں کے لیے آپ نے کیا کیا, غریبوں کے لیے آپ نے کیا کیا. آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ کے پاس دولتیں کثیر ہیں اور اگر آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں تو کل سوال کیا جائے گا. کس دولت میں حقوق دوسروں کے بھی تھے, غربا کے حقوق تھے, مساکین کے, آپ نے کیوں نہیں دیے؟ سب آپ نے جمع کر لیا, بینک بیلنس کر لیا آپ نے. تو سب سے سوال کیا جائے گا. ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا, انجینئر سے پوچھا جائے گا, علماء سے پوچھا جائے گا, خطبہ سے پوچھا جائے گا, ذاکرین سے پوچھا جائے گا, شعراء سے سوال کیا. سب کی ذمہ داریاں ہیں. ہوا میں تھوڑی ہے کہ بس کھاؤ پیو اور سو جاؤ چلو. نہیں, ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا, ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ کا سوال ہوگا کہ آپ نے جو تشاغل میں وقت گزارا ہے نا, وہ بے مقصد اور بے ہدف اور بے آبجیکٹو, اس میں کوئی آبجیکٹو نظر نہیں آیا کہ آپ کا مقصد کیا تھا. آپ کی زندگی کا کوئی مشروع ہی نہیں ہے, یوں ہی آپ زندگی گزار رہے ہیں. ولا ترخصوا لانفسکم ولا ترخصوا لانفسکم اللہ اکبر فتذهب بكم الرخص مذاہب الظلمت. کیا جملہ مولا نے فرمایا. مولا فرماتے اپنے نفوس کے لیے جائز چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو. اپنے نفوس کو جائز چیزوں میں بھی ڈھیل نہ دو, ورنہ یہ ڈھیل تمہیں ظالموں کی راہ پر ڈال دے گی. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں جائز ہیں, مگر اس میں بھی نفس پر کنٹرول رکھو. کنٹرول رکھو. You should take control, total control on your soul. You should take totally control. کب اس وقت کیا کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, you should know that. اس کی مولا فرماتے ہیں اپنے نفسوں کے لیے زیادہ ڈھیل مت دو, ورنہ یہ تمہیں ظالموں کی راہ پر چلا دے گی. اس کے بعد مکروہات میں بھی بہت زیادہ تسہیلات سے کام نہ لو. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو مکروہ ہے, حرام تھوڑی ہے. مکروہ فعل انجام دیتے دیتے علی موسی صاحب انسان حرام کام انجام دینے لگتا. تو ضروری نہیں کہ ہر مکروہ کو انجام دینے سے انسان مکروہ پر ہی باقی رہے گا. ہو سکتا ہے مکروہ پر چلتے چلتے وہ حرام کے جاتے پر, حرام کے راستے پر آ جائے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مکروہ گفتگو بھی نہ کرے اور مکروہ عمل بھی نہ کرے. کیا جملہ علی کا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولا تداہنوا
यहजुम बिकुमुल इदहानु अलल मअसियत। मौला फरमाते हैं कि ये जो मकरूहात है ना, इसमें भी ज़्यादा तफसीलात से काम न लो, वरना ये नर्म रवि जो है ना और बेपरवाही तुम्हें गुनाह के रास्ते पर ढकेल देगी। लिहाजा बहुत ज्यादा होशियार हो। उसके बाद आगे बढ़े मौला, ये जुमला बहुत दकीक है मौला का, और अली मुस्लिम साहब आप गौर फरमा लें। इबादल्लाह इन अनसह अन्नास लिनफ्सिही अतवाउहुम लिरब्बिह। क्या दकीक जुमला है। अल्लाह के बंदो, जी मौला, लोगों में सबसे ज्यादा अपने नफ्स का खैर खा वो बंदा है, वो शख्स है जो अपने अल्लाह का सबसे ज्यादा मुती हो, फरमाबरदार हो, परहेजगार हो और अल्लाह का मानने वाला। इसका मतलब अजीजान गिरामी, कोई शख्स अपने आप को कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ये कह देना आसान है मेरी इसी से, लेकिन खुदा की नजर में और अली इब्न अबी तालिब की नजर में वही बंदा सबसे ज्यादा अच्छा है जो मुती और फरमाबरदार। क्या मतलब? यानी जो अल्लाह के वो करो, और जिन चीजों से अल्लाह ने रोक दिया रुक जाओ। अल्लाह ने कहा गीबत मत करो, मत कीजिए। अल्लाह ने कहा कि हसद मत करो, तो मत कीजिए। अल्लाह ने कहा झूठ मत बोलो, तो ना बोलिए। तो जिन चीजों से अल्लाह ने रोका रुक जाइए। यानी मुती का क्या मतलब? व्हाट डज इट मीन मुती और फरमाबरदार? यानी अल्लाह जो कहे वो करो, और अल्लाह जिन चीजों से रोक दे रुक जाओ, उसको कहते हैं मुती और फरमाबरदार। बस दैट्स इट। उसके बाद मौला फरमाते हैं, आगे बढ़े, कहते हैं इन अगशहुम लिनफ्से आसाहुम लिरब्बे। मौला फरमाते हैं कि मुती और फरमादार बरदार बनकर रहो, और वही सबसे ज्यादा अपने नफ्स को फरेब देने वाला है जो अपने अल्लाह का सबसे ज्यादा गुनहगार है। अल्लाह, क्या जुमला है, अजीम जुमला है। जो अपने अल्लाह का सबसे ज्यादा मुती फरमाबरदार है, यहाँ तक बात आ गई। उसके बाद और वही सबसे ज्यादा अपने नफ्स को फरेब देने वाला है जो अपने अल्लाह का सबसे ज्यादा गुनहगार है। असल फरेब खुर्दा वो है जिसने अपने नफ्स को फरेब देकर नुकसान पहुंचा। असल फरेब खुर्दा वही है जिसने अपने नफ्स को, मौला फरमाते हैं कि वल मग़बूना मन गबन नफ्सा वल मबगूत मन सलिम लहु दीनुहु। कितना अजीम जुमला। वस्सईद मन वुइदा बिगैरिही वश्शक़ीय्यु मन इत्तख़ज़ लिहवाहु व गुरूरिही। मौला फरमाते हैं कि काबिल रश्क को गबता वो शख्स है। काबिल रश्क कौन है अली मूसी साहब? वो शख्स है जिसका दीन महफूज हो, और नेक वक्त वो है जिसने दूसरों से वाज़ो नसीहत को कबूल किया हो। किसी ने उसको वाज़ो नसीहत किया तो उसने कबूल किया, वो शख्स नेक वक्त है। और जो हवा और हवस के चक्कर में पड़ गया हो वो अजीब इंसान, बदबख्त है वो इंसान, मौला फरमाते हैं। और बदबख्त है वो इंसान जो हवा और हवस के चक्कर में पड़ गया। क्या मतलब? यानी वो शख्स बुरा है जो नफ्स की गुलामी करता है, जो हवा और हवस के मुताबिक चलता है। ज़ुब्दे कलाम क्या, यानी मौला ये कहना चाहते हैं नाज़रीन कि अल्लाह के फरमाबरदार बनो, जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको अंजाम दो, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उन चीज़ों से अपने आप को रोको। अच्छा, इसी खुतबे में जो बाकी मानदा जिंदगी के बाद मौला अमीरुल मोमिनीन ने गुफ्तगू फरमाई, उसमें थोड़ा सा मौला फरमाते हैं कि थोड़ा सा रिया यानी रियाकारी जो है थोड़ा सा रिया भी शिर्क है। और यहाँ पर लोगों की पूरी जिंदगियां चली जाती हैं रियाकारी के ही अंदर चलते हुए और खुद साख्ता दीनदार बने होते हैं। वो वहां पे मौला फरमा रहे हैं थोड़ा सा रिया, थोड़ी सी रियाकारी भी शिर्क के जुम्मे में आती है। इस पे गुफ्तगू फरमा देगा मौलाए कायनात शिर्क पर बोलते हुए ये बात विदायतन और मिरारन बहुत ज्यादा जरूरी है कि
شعور کی دہلیز میں یہ بات منقوش ہو جائے، مکتوب ہو جائے، نوٹڈ ہو جائے کہ ریا جو ہے نا، ریاکاری، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یعنی یہ ایسا خطرناک عمل ہے ریاکاری جو انسان کی زندگی کو، یہ ریاکاری، یہ اعمال کو، حیات کو، یہ ریاکاری، یہ عمل یا یہ برا فعل برباد کر دیتا ہے بشر۔ مولا فرماتے ہیں کہ وَعَلَمُوا، جی مولا فرماتے ہیں جان لو کیا، ان یسیر الرِّیَاءِ شرکن، اللہ یاد رکھو تھوڑا سا بھی ریا شرک ہے۔ تو قرآن کی آیت پڑھ دوں علی مسیح صاحب، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بات کہاں پہنچ گئی کہ تھوڑا سا بھی ریا مت کرو، ریاکاری مت کرو، تھوڑا سا بھی ریا مت کرو، ذرا سی بھی ریا شرک ہے، ہلکے میں مت لو، ہلکے میں مت لو۔ اور اگر کسی نے ریا کیا تو مولا فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ریا شرک ہے۔ وہ اس کے بعد آگے بڑھے، آئے جوانوں، آئے بچوں، اے یوتھ، سنو علی کی باتیں، صدائے علی، دمشق، سوریا، حرم حضرت زینب کے قریب منطقہ سیدہ زینب سے صدا امام علی اہل بیت ٹی وی چینل پر سنو۔ مولا فرماتے ہیں ذرا سا بھی ریا شرک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَجَاءُ لَسَّةَ الْأَهْلِ مَجَاءُ لَسَّةَ أَهْلِ الْحَوَى مَنْصَوْتٌ لِلْإِيمَانِ، مولا فرماتے ہیں اور ہوس پرستوں کی مصاحبت ایمان فروشی کی منزل اور شیطان کی آمد کا مقام ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مولا فرماتے دور رہو، گناہگاروں سے دور رہو، ہوا اور ہوس پرستوں سے دور رہو، ان کی مصاحبت یعنی ان کا ساتھ، ان کے ساتھ رہنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، شیطان آ جائے گا۔ تو مولا نے اگر روک دیا ہے کہ وہ لوگ جو ہوا و ہوس کے غلام ہیں اور اللہ کے فرما بردار نہیں، اس سے دور رہو۔ جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں اس سے دور رہنے کا حکم ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ گنہگاروں کے ساتھ رہو؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک رشتہ دار گناہ کر رہا بہت زیادہ، یہ تھوڑی حکم ہے کہ رشتہ دار گنہگار بھی ہے تو اس کے ساتھ چلو، آپ اسے دوستی نہیں، بالکل حکم نہیں ہے۔ آپ سلام کلام رکھو، اس نے سلام کیا آپ جواب دے دو، بالکل مقاطعہ نہ کرو، لیکن اس کے ساتھ دوستی مت کرو۔ جو گناہ کر رہا ہے، چاہے ساتھی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، کوئی بھی ہو، جو ہوا و ہوس کا پجاری ہے، مولا فرماتے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، ورنہ شیطان کی آمد ہو جائے گی۔ یعنی اگر ایک تمہارا ساتھی گنہگار ہے، تم نے اس سے دوستی کر لی، تو تیسرا ساتھی تمہارا شیطان بن جائے گا، پھر تم تین ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے تم دوست بنے ہو وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، وہ ہوا و ہوس کا غلام ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَمَا ضَرَبْتُ لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان حاضر ہو جائے گا۔ مولا شیطان کیسے حاضر ہو جائے گا؟ کیسے شیطان حاضر ہو جائے گا؟ اس لیے کہ وہ ہوا و ہوس کا پجاری ہے۔ ہوا و ہوس کا جو پجاری ہوتا ہے وہ اللہ کا مطیع نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا مطیع نہیں ہوگا تو ہوا و ہوس کا پجاری ہوگا، اور ہوا و ہوس کی وجہ سے شیطان آ جاتا ہے ساتھ۔ شیطان حکمرانی چلاتا ہے نا۔ اب آئیے آگے، جانب الکذب فإنہ مجانب للایمان، مولا فرماتے جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ خدا کی قسم سلام علی ابن ابی طالب پر، کتنا عظیم پیغام۔ بہت سارے لوگ خلفاء بنے، پتہ نہیں کیا کیا بنے، مگر کسی کا ایسا جملہ، کسی کا ایسا خطبہ، کسی کی ایسی ارشادات، کسی کے ایسے بیانات، کسی کے ایسے الفاظ نہیں ہیں جو پوری امت سے گفتگو کرے، جو پوری نیشن سے گفتگو کرے، جو پوری کائنات سے گفتگو کرے، اور یہ کہے جھوٹ سے بچ کے رہو۔ مولا کائنات کو مولا اسی لیے کہتے ہیں، یہ اصل میں مولا کائنات ہے، یہ کائنات کے مولا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے بچو، اپنے آپ کو جھوٹ سے دور رکھو۔ کیوں مولا؟ اس لیے کہ وہ ایمان سے الگ چیز ہے۔ What does it mean؟ جہاں جھوٹ ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔
جھوٹ کا اور ایمان کا کوئی رشتہ نہیں. ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دا امام علی بن ابی طالب سیئنگ ٹو یو, سیئنگ ٹو ایوری ون. جھوٹ کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. جہاں جھوٹ ہے وہاں ایمان نہیں ہے. جھوٹ آیا ایمان چلا گیا. مولا فرماتے اس لیے جھوٹ سے بچتے ہو, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور بہت پرہیز کرو جھوٹ سے, کیونکہ جھوٹ کا رشتہ ایمان سے نہیں ہے. آپ مومن ہو تو اگر آپ نے اپنا رشتہ جھوٹ سے کر لیا تو پھر ایمان کے اس عظیم اور پرانی منطقے سے آپ باہر چلے جاؤ گے اور ضلالت و تباہی کی طرف آپ وہاں جا رہے ہو جہاں جھوٹ ہے. تو لہٰذا جھوٹ سے بچاؤ اپنے آپ کو, جھوٹ سے اپنے آپ کو روک کے رکھو, جھوٹ سے بچاؤ, پروٹیکٹ کرو اپنے آپ کو کذب سے. الکذب, مولا نے جو لفظ استعمال کیا ہے الکذب, ٹھیک ہے, بہترین لفظ استعمال کیا مولا نے. اس کے بعد کہتے ہیں آگے بڑھے, اب بات کرتے ہیں سچ بولنے والوں پر, کہ جو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولنے والے کا ایمان سے کوئی رشتہ نہیں. اب جو سچ بولتے ہیں ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں اس الصادق علی شرف منجات و کرامت, اور یاد رکھو سچ بولنے والا, سچا انسان نجات اور بلندیوں کے عظیم آسمان پر بیٹھا ہوا. سچ بولنے والا مطمئن ہوتا ہے, اسے ڈر تھوڑی ہوتا ہے. سچ بولنے والا نجات اور عزت و کرامت کے آسمان پر بلندی پر بیٹھا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ اس مقام بلند پر رہو تو سچ بولو, سچ بولو, سچ بولو, سچ بولو. کونوا مع الصادقین کا کیوں حکم ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے سچ بولنا پڑے گا, نہیں بولنا پڑے گا, سچا ہونا پڑے گا. اب ایک انسان 24 گھنٹہ جھوٹ بولتا ہے, کہتا میں سچوں کے ساتھ ہوں, نہیں ہو سکتا. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اس لیے اللہ نے پہلے اتقوا کہا ہے, کہا پہلے تقوی الہی اختیار کرو, پاک رہو, صاف رہو, متقی بنو. وکونوا مع الصادقین یعنی اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ. تو اہل بیت کے ساتھ ہونے کے لیے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھو, صاف رکھو. اب یہاں مولا فرماتے ہیں کہ کیا جملہ ہے, خدا بہت عظیم. الصادق علی شرف منجات و کرامہ, جو سچ بولتا ہے نا بڑی بلندی پر ہوتا ہے, اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. سچ بولنے والے کا بڑا مقام ہوتا ہے, سچ بولنے والے کا بڑا مقام ہوتا ہے. اور فرمایا آپ نے ناظرین, اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ والکاذب علی شفا مہوات و مہانت, اور جھوٹ بولنے والا ذلت کے گڑھے میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اگر عزت و شرف و توقیر و تعزیز و تبجیل کی بلندی پر رہنا چاہتے ہو تو سچ بولو. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, مولا فرماتے, علی فرماتے, پوری دنیا سے عزت و کرامت و شرف و بلندی و تعزیز و تبجیل و تکریم و تعزیز اور شرف اور بلندی چاہتے ہو تو سچ بولو, اور جھوٹ بول کر اپنے آپ کو ذلت کے گڑھے میں مت پھینکو. اس کے بعد ولا تحاسدوا, مولا کہتے ہیں حسد نہ کرو, حسد نہ کرو, حسد نہ کرو. حسد جو ہے نا وہ یہ بہت بڑی بیماری ہے. اب ایک حدیث پڑھ دو, مولا کا کلام آ گیا. تو نبیوں کے سلطان نے پوری دنیا کے لیے کہا کہ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار والحطب, حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. کیسے کھاتا ہے؟ مثال دی, کما تاکل النار الحطب, جیسے نار حطب کو, نار یعنی آگ, حطب یعنی لکڑی, جیسے آگ لکڑی کے وجود کو یہ آگ ختم کر دیتی ہے, اسی طریقے سے حسد ایمان کے وجود کو جلا دیتا ہے, ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو حسد نہ کرو. اب مولا نے کہا حسد نہ کرو, تو واجب ہے ہم سب پر کہ نہیں کہ حسد نہ کریں.
انسان غیبت کم کرتا ہے علی موسوی صاحب. میں مینچسٹر پہنچا اور میں نے دو مومنین چار لوگوں سے میں نے پوچھا علی موسوی صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے. دو نے بڑی تعریف کی, ماشاءاللہ بہت بڑھیا انسان ہے, اچھے ہیں یہ وہ. اور دو آدمی نے کہا مولانا ذرا سائڈ میں آئیے. سائڈ میں جیسے پہنچے انہوں نے غیبت کرنا شروع کر دیا, ایسے ہیں ویسے ہیں, علی موسوی ایسے ہیں فلاں. بھائی آپ کیوں؟ دوسرے صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا رکیے میں آپ سے ذرا بات کرتا ہوں, انہوں نے غیبت شروع کر دی. تو اس کا مطلب یہ دو بندے جو غیبت کر رہے ہیں یہ بیمار ہیں, یہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں. لہذا انہوں نے کیا کیا, حسد کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے. غیبت ہر انسان نہیں کرتا. الغیبت, علی بن ابی طالب فرماتے ہیں الغیبت جہد العاجز, ایک مجبور انسان کی آخری کوشش غیبت ہے. ایک عاجز انسان کی آخری کوشش غیبت ہے. اب اس نے سوچا کہ مثلا کلب عباس صاحب کا میں کچھ نہیں کر سکتا تو چلو ان کی غیبت ہی کر لوں. فرض کیجیے اگر کوئی انسان مجھے نہیں چاہتا یا کوئی سے مسئلہ ہے یا بیمار ہے, اب اس نے سوچا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو چلو میں کلب عباس صاحب کی برائی کرتا ہوں, غیبت کرتا ہوں, بیٹی کرتا ہوں. تو یہ ایک بیماری ہے. مولا فرماتے ہیں وَلَا تَحَاسَدُوا, حسد مت کرو, حسد مت نہ کرو حسد. آپ کو بلندی چاہیے, آپ بھی بلندی حاصل کرو. ایک انسان بہترین ڈاکٹر ہے, آپ کیوں حسد کر رہے ہو ان سے؟ آپ بھی ڈاکٹر بن جاؤ. آپ خوش ہو جاؤ کہ آپ کی کمیونٹی میں ایک بہترین ڈاکٹر ہے. آپ ڈاکٹر کو دیکھ کے جل کیوں رہے ہو؟ کیوں حسد کر رہے ہو؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے. ایک بہترین مہندس ہے آپ کے علاقے میں, آپ خوش ہو جاؤ کہ بہترین انجینئر ہے ہمارے لیے. ایک بہترین عالم ہے, آپ خوش ہو جاؤ. تو حسد نہ کرو. مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْإِيمَانَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ وَالْحَطَبَ. مولا فرماتے ہیں یاد رکھو حسد ایمان کو کھا جاتا ہے, حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. اس کا مطلب جہاں حسد ہے وہاں ایمان نہیں ہے. اور جب ایمان نہیں ہے تو انسان ہو گیا بے ایمان, اور جب بے ایمان ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. تو خلاصہ اور زبدہ اور استخراج اور استنباط کیا ہے؟ ایک انسان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکات دیتا ہے, بٹ وہ حسد کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا. جہنم میں جائے گا, جی ہاں. اس لیے کہ جب حسد آ گیا اس کے اندر تو ایمان کہاں بچا؟ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ مولا کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کا ایمان ہی نہیں بچا. اور جب ایمان نہیں بچا تو وہ جو نمازیں پڑھ رہا, جو روزہ رکھ رہا, جو حج کر رہا, بے ایمانی میں کر رہا ہے نا, اس کے پاس ایمان کہاں ہے؟ حسد نے اس کے ایمان کو جلا دیا. حسد نے علی موسوی صاحب اس کے ایمان کو جلا دیا. اب جب ایمان جل گیا تو اس کی نماز روزہ سب عدم ایمان میں تمام چیزیں ہوئی, تو وہ شخص رہا جہنم. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَا تَبَاغَضُوا فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ. اور مولا فرماتے ہیں کینہ و بغض بھی نہ رکھو, بغض مت رکھو, مت چلو کسی سے. دل کو صاف رکھو, دل کو پاک رکھو, کلین رکھو. اس دل کو پاک رکھو علی کی محبت کے لیے. یہ دل عشق اہل بیت کے لیے رکھو. اس دل کو پاک رکھو, کینہ مت رکھو, بغض مت رکھو. کسی سے کوئی بات ہے تو بات کرو, فون پہ بات کرو, سامنے بات کر لو, دل کو صاف کرو, کینہ مت رکھو, بغض مت رکھو. مولا فرماتے ہیں اگر مولا نے حکم دیا تو رک جاؤ. مولا فرماتے ہیں کینہ و بغض مت رکھو. کیوں مولا؟ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ, اس لیے کہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ نیکیوں کے وجود کو مٹا دیتا, ختم کر دیتا. کیا؟ یہ کینہ. آپ نیکی بھی کر رہے ہیں, چیریٹی بھی کر رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں, مگر بغض سے دل بھرا ہوا. تو بھرے ہوئے بغض, جو دل بغض سے بھرا ہوا ہو, پہلے بات تو اس میں امام نہیں آئیں گے. امام نہیں آئیں گے تو ایمان نہیں آئے گا. ایمان نہیں آئے گا تو امام کوئی نہیں آئے گا. اب دل کو آپ جو کعبہ ہونا چاہیے تھا, اس دل میں آپ نے جو ہے وہ بغض ہی بھر لیا. تو مولا فرماتے ہیں بغض مت رکھو, دل کو پاکو, صاف رکھو. اس کے بعد ایک جملہ اور عرض کر دوں اور یہ خطبہ مکمل ہو جائے گا. علی موسوی صاحب مولا فرماتے ہیں وَعَلَمُ أَنَّ الْعَمَلَ يُسْقِي الْعَقْلَ, اور سمجھ لو کہ آرزوئیں عقلوں پر سہو کا اور یاد الہی پر نسیان کا پردہ ڈال دیتی.
ان العمل یعنی جو آرزویں ہیں نا، عمل الف والا، ایک عین سے عمل اور اس کی جمع ہے اعمال، اور ایک ہے الف سے عمل. عمل جو الف سے ہے اس کے معنی ہے آرزو کے. مولا فرماتے ہیں وَعَلَمُوا جان لو کیا مولا، ان العمل جو آرزویں ہیں یسہل عقل، یہ عقل کے اوپر سہو کا پریشر آ جاتا ہے. آرزوؤں کی وجہ سے عقل میں سہو پیدا ہونے لگتا ہے. وَيُنْسِي الذِّكْرَ اور انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہونے لگتا ہے. زیادہ امیدیں بھی مت رکھو، زیادہ آرزویں مت پڑھو. فَاكْذِبُ الْعَمَلَ فَإِنَّهُ غُرُورٌ وَصَاحِبُهُ مَغْرُورٌ. مولا فرماتے امیدوں کو جھٹلاؤ، امیدوں کو جھٹلاؤ، اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے اور امیدیں باندھنے والا فریب خوردہ ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں امیدوں کو جھٹلا دو. امیدیں جو بڑی بڑی باندھتا ہے نا، امیدیں باندھنے والا مولا فرماتے ہیں کہ فریب خوردہ ہے. جی یہ خطبہ مکمل ہوا. خطبہ نمبر 84 84 نمبر خطبہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور الحمدللہ پہلے خطبے سے لے کے 84 خطبے تک اس وقت جو ہے اصلی متن عربی کا جو مولا امیر المومنین کا کلام ہے، یقیناً امام الکلام، کلام الامام اسے کہا جاتا ہے. اور 84 خطبہ اپنے پورے اس کے اصلی متن کے ساتھ، اس کے اردو ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. اور آج ہی خطبہ نمبر 85 85 کو بھی شروع کرتے ہیں. اور اس خطبے کے اندر خدا کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ کون سا ہے، مولا امیر المومنین نے کن صفات کی نشاندہی فرمائی ہے. اصلی متن اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی قبلہ بیان فرما دیں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور آپ کی دعائیں مستجاب ہوں، اور ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینل، سب کی دعائیں بھی مستجاب ہوں. انشاءاللہ آپ سب کے لیے خصوصی دعا کروں گا. انشاءاللہ بی بی زینب کے روضے پر کی شہزادی آپ سب کو سلامت رکھیں. تو خطبہ نمبر 84 میں ناظرین مولا کائنات کا عظیم ترین بیان ہے. خطبہ نمبر 85 زیادہ 85 معاف کیجیے گا. خطبہ نمبر 85 بہت عظیم ترین بیان ہے مولا کا. اب میں ایک لفظ مولا کے پیش کروں گا اور آپ حضرات استفادہ کیجیے. مولا فرماتے ہیں عباد اللہ ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا اعنہ اللہ علی نفسہ. مولا فرماتے ہیں اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کے بندوں. جی مولا، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے، وہ بندہ محبوب ہے. اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ اچھا لگتا ہے. کون سا بندہ مولا؟ جس نے یا جسے اس نے نفس کے خلاف ورزی کی قوت دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نفس کے خلاف یعنی نفس کے خلاف ورزی کی قوت دی ہے، یعنی نفس کے خلاف رہنا. جو نفس امارہ ہے اس کے مطابق نہیں چلنا. ان نفس الامارۃ بالسوء. اللہ کے بندوں، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے. وہ نفس کی خلاف ورزی کرتا ہے، نفس امارہ سے لڑتا ہے. فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف. یہ بندہ وہ ہے کہ جس کا اندرونی لباس حزن ہے، مولا فرماتے ہیں، اور بیرونی لباس خوف ہے. اندر حزن ہے، باہر خوف ہے، یعنی اندو ملال اور درد اس سے لپٹا ہوا رہتا ہے. فظہر مصباح الہدی فی قلبہ وعد القراء لیوم النوزل بہ. مولا فرماتے ہیں کہ اندو ملال اس سے لپٹا رہتا ہے، اور خوف اس بندے پر، اس شخص پر، اس انسان پر چھایا رہتا ہے. کیوں مولا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ہدایت کا چراغ جل رہا ہے.
ایسے انسان کے دل میں جو نفس سے لڑتا ہے، جو نفس سے فائٹ کرتا ہے، جو نفس کی حکمرانی سے باہر ہے، جو خدا کی بات مانتا ہے، نفس کی بات نہیں سنتا۔ نفس کہتا غیبت کرو، نہیں کروں گا۔ نفس کہتا حسد کرو، کہتا نہیں کروں گا۔ نفس کہتا بائک بائٹنگ کرو، نفس کہتا اس کے خلاف بولو، نہیں میں وہ کروں گا جو میرا اللہ چاہتا، میں وہی کروں گا جو میرا خدا چاہتا۔ مولا فرماتے ہیں ایسا بندہ کہ جس کا اندرونی لباس حسن ہے، بیرونی لباس خوف ہے، اور اندو اس پر چھایا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل میں ہدایت کا چراغ جل رہا ہے۔ بظہر مصباح الہدیٰ فی قلبے، ظہر مصباح الہدیٰ، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، خدا کہتے ہیں ہدایت، جس کے دل میں فی قلب ہی، اس کے قلب میں، غور کیجیے گا، فظہر مصباح الہدیٰ، جس کے دل میں ہدایت، ہدا یعنی ہدایت، مصباح یعنی چراغ، مصباح کی جمع ہے مصابیح، ٹھیک ہے، مصابیح الدجا جیسے، تو مصابیح جو ہے مصباح چراغوں کی، چراغ جس کو چراغوں کو اگر کھولنا ہے تو آپ کو مصابیح عربی میں کہنا، تو جس کے دل میں فی قلب ہی، قلب کہتے ہیں دل کو، فی یعنی میں انٹو، فی قلب ہی، جس کے دل میں ہدایت کا چراغ جلتا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسا عظیم بندہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایسا عظیم بندہ فقرب علی نفسہ البعیدہ، یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے دل میں ہدایت کا چراغ اور آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیہ کر رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی موت کو جو دور ہے اسے قریب سمجھتا ہے۔ ابھی جوان ہے مگر وہ موت کو قریب سمجھتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ 70 سال کے ہو کر مروں گا، 80 سال کا جب ہو جاؤں گا تو نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے موت میرے سامنے ہر وقت کھڑی ہے۔ فقرب علی نفسہ البعید، جو چیز بعید ہے، فقرب یعنی اس نے قریب کر لیا، علی نفسہ اپنے سے قریب کر لیا، کیا؟ البعیدہ، جو چیز بعید تھی اسے قریب کر لیا۔ وحون الشدیدہ، اور اللہ اکبر سختیوں کو اپنے لیے آسان کر لیا۔ حون الشدیدہ، جو شدید چیزیں تھی، سختیاں تھیں، اس کو آسان کر لیا۔ نظر فابصر وذکر فاستکثر، اور دیکھتا ہے تو بصیرت و معرفت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یہ ایسا عظیم بندہ ہے جو دیکھتا ہے تو بصیرت اور معرفت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یوں ہی نظر نہیں دوڑاتا، بصیرت بھری نگاہوں سے ہوتی ہے، بولتا ہے تو بصیرت میں ڈوبے ہوئے جملے ہوتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرتا ہے، وذکر فاستکثر، اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل کرنے پر وہ بندہ تل جاتا ہے، یعنی جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ عمل کرنے پر تل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ اٹل ہو جاتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کروں گا، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے میں رک جاؤں گا، اٹل ہے بندہ، اسٹرانگ پرسنالٹی ایمان، ایسے انسان مولا کو پسند۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وارتب من عذب فرات سہلت له موارده، مولا فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اٹل فیصلہ کرتا ہے کہ عمل بھی کروں گا، جو اس نے حکم دیا عمل بھی کروں گا، وہ اس سرچشمے ہدایت کا شیریں پانی پی کر شراب ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے جو ہدایت کے سرچشمے سے شراب ہوتا، نہیں لفظوں کو بدل دوں، جو ہدایت کے شیریں سرچشمے سے شراب ہوتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مسلسل ہدایت لیتا رہتا ہے، مسلسل استفادہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ کہتا میں سب کچھ جانتا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں، ہر وقت ہدایت کے شیریں پانی سے وہ شراب ہوتا رہتا ہے۔ کیا جملہ ہے، ہوتا رہتا ہے جس کے گھاٹ تک اللہ کی رہنمائی ہے، یعنی اسی گھاٹ کا پانی پیتا ہے، جس گھاٹ پر اللہ نے کہا وہاں سے پانی پیو وہیں جاتا ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا کہ فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کیا کہا کہ اہل بیت کی جو محبت
वाजिब करार दिया, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मुअद्दता फिल क़ुरबा, अहले बैत से मुअद्दत करो तो वाजिब है, अहले बैत की मोहब्बत अहले बैत से करता है। फिर वो बनी उमैया के दरवाजे में नहीं जाता कि उनको भी कह रदी अल्लाह, इनको भी कह रदी अल्लाह, नो, जो घाट बता दिया कि पानी तुमको यहाँ से पीना है हिदायत का, तो वहीं से उसे पीना है। फिर वो इधर उधर दरवाजों में नहीं जाएगा, उनको भी खुश कर दो, उनको भी खुश कर दो, उनको भी सैयदना, उनको भी रजी अल्लाह, नो, एक रास्ता जो अल्लाह का है उसी पर चलना है उसको, उसी घाट का पानी पीना है जिस घाट की हिदायत अल्लाह ने की है। मौला फरमाते हैं कि फशरब नहला वसलक सबील जददा कद खला सराबील शहवात। क्या जुमला है खुदा, सराबील शहवात। अगर कोई इससे पहले बोला हो तो मुझे बताइए। खुदा की कसम, मैं इतने दिन से अदब पढ़ रहा हूँ, मुझे 30 साल हो गया पढ़ते हुए अदब, लिटरेचर, लैंग्वेज, और सीरिया में मैं कम से कम 25 साल से रिसर्च और तहकीक, और फिर हिंदुस्तान और दीगर, मगर मैंने ये लफ्ज़ नहीं सुना सराबील शहवात। पहली बार मैंने खुद नहज बलागा में देखा कि मौलाए कायनात कहते हैं सराबील शहवात, तभी मैं इसकी शरह करूँगा। झूम जाता हूँ अली के कलाम को पढ़ने के बाद। मौला फरमाते ये वो अजीम बंदा है जो उसी घाट से पानी पीता है जिस घाट की रहनुमाई अल्लाह ने किया है। वो उसी घाट पर बासानी पहुंच गया, उसने पहली दफा छुप कर पी लिया, अल्लाह अकबर, और हमवार और बेहतरीन रास्ते पर चल पड़ा। वसला का सबीलन जददा, और बेहतरीन और हमवार सला का चला, सबीलन कहते हैं रास्ते को, सबील को यानी रास्ता, जददा जो बेहतरीन और अच्छा रास्ता था, उस पर वो चल पड़ा, अल्लाह वाला रास्ता। फिर क्या किया उसने आगे बढ़ के, वक़द ये ऐसा अजीम इंसान है, कद खला सराबील शहवात, शहवतों के लिबास को उतार कर फेंक दिया। अब आप बताइए, सराबील मौला ने कहा, लिबास नहीं कहा। सराबील। जी नाज़रीन, थोड़ी सी माजरत चाहेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है और इस वक्त हमारा राब्ता अल्लाह मसीद कल्बे बाज़ साहब से मुनक़ता हुआ है, और जैसे ही क़िबला हमारे साथ होंगे, खुतबा नंबर 85 का जो है वो आगाज हो चुका है, और हम अपने उन नाजरीन के लिए जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है बताते चले कि एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम जिसमें खुतबा नंबर 1 से लेके और मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला आपकी खिदमत में नकाशात जारी व सारी है, और इस वक्त हम खुतबा नंबर 85 हमने शुरू किया है। इसमें पूरे मतन, जो कलाम का मतन है मौला अमीरुल मोमिनीन का अजीम कलाम, उसका अरबी मतन आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, उसके साथ जो है उसका उर्दू तर्जुमा और उसकी तफसीर, ये तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में बहम जो है वो पेश की जा रही हैं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको, चूँकि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो कलाम है वो मौजज़ाती कलाम है, और यकीनन हर उसके अंदर जो हालात की पेशिन गोई है, जो हालात के मामलात हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उनको सामने रखते हुए उन तमाम चीज़ों को और अपनी नौजवान नस्ल को जो है वो गाइड किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि कलाम खुदा का ये एजाज़ है कि हर 20 साल के बाद और कुछ अरसे के बाद जब एक दूसरी जनरेशन, एक नौजवान जनरेशन उसके नए तकाज़ों के साथ वो सवाल करती है, तो उसकी प्यास को वो बुझाने के लिए एहतमाम खुदा ने उसमें किया होता है। बिल्कुल इसी तरह से मौला अमीरुल मोमिनीन का कलाम कुरान की तफसीर है, और नहजुल बलागा के अंदर भी वही सलाहियत थी, यानी कि हर कुछ अरसे के बाद एक नई नौजवान नस्ल को उसके ज़माने के हिसाब से, उन तकाज़ों के हिसाब से उसको भरपूर जो है वो हिदायत का रास्ता दिखाया जाए, उसको निजात का रास्ता समझाया जाए। ये तमाम चीज़ें मौला अमीरुल मोमिनीन के कलाम से, उस जाद्दे से हमें मिलती हैं, और उन लोगों की तरफ जिन्होंने अभी तक नहजुल बलागा की तरफ निगाह नहीं की, तो उनके लिए कि इस वक्त इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अब वो उज़्र और वो तमाम चीज़ें जो है वो नहीं चलवाएंगी। इस वक्त सिंगल क्लिक के ऊपर आपके सामने मौजूद है, आप थ्रू यूट्यूब से भी, लाइव ट्रांसमिशन के जरिए से भी, और ऐप्स के जरिए से भी, और गूगल में सर्च करके भी नहजुल बलागा को अपनी अपनी ज़बानों में पढ़ सकते हैं। क़िबला हमारे साथ नबी से एक मरतबा फिर अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बंदा कौन है, खुतबा नंबर 85 पे गुफ्तगू हो रही थी, जहाँ से कलाम का सिलसिला टूट रहा था। क़िबला वहाँ से मुतस्सिल फरमाते, बिस्मिल्लाह।
جی قبل آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی یعنی تھوڑی سی معذرت چاہیں گے، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے، اس کی وجہ سے بار بار ہمارا رابطہ جو ہے وہ قبلہ سے منقطع ہو رہا ہے، اور یقیناً جس طرح سے ابھی ہم نے آپ کے محضر میں عرض کیا کہ مولانا امیر المومنین کا عظیم کلام، اور ان پروگرامز کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی ساتھ میں تفسیر بھی کی جائے، کیونکہ اگر آپ اس کو نیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ تو مل جائے گا، مگر آپ کو اس کی تفسیر کے لیے اور سورسز کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور یہاں پر اس پلیٹ فارم سے اہل بیت ٹی وی کی اسکرین سے آپ کو ساتھ میں اردو ترجمہ، اس کا اصلی کلام اور اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ ہماری خدمت میں گزار کی جا رہی ہے۔ بس پوری اب کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ان تمام چیزوں سے استفادہ کرے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کلام ہے، وہ نہج البلاغہ ہو، یہ صحیفہ سجادیہ ہو، یا مصحف فاطمیہ ہو، مختلف موضوعات کے ساتھ جو حاضر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ان تمام علوم کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اپنی نوجوان نسلوں کے سامنے، اس ورثے کو جو نسل بعد نسل یہاں تک پہنچا ہے، اب اس کو جو ہے وہ نشر کرنا، اس کو پھیلانا، اس کے اوپر گفتگو کرنا پچھلے زمانوں کی بنسبت بہت آسان ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لائبریریز بھری پڑی ہیں، اور اگر اصلی کلام ہے تو وہ تو عربی کے اندر تھا، اور اب ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر الحمدللہ مختلف ترین زبانوں کے اندر جو ہے وہ نہج البلاغہ کا ترجمہ آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائے گا، اس کے ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر وغیرہ تمام چیزیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں اس کو لوگوں کے لیے، کیونکہ اس کے اندر راہ ہدایت ہے، جیسے ہم نے ابھی کہا کہ اس کے اندر صرف ایک زندگی گزارنے کے ڈھنگ نہیں، اس کے اندر آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، آپ کو پروردگار نے کیوں خلق کیا، تو چیزوں قبلہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ پھر اپنی گفتگو کو ذرا متصل فرما دیں خطبہ نمبر 85 سے جہاں تک آپ پہنچے۔ بسم اللہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تو ناظرین، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے اس بلند کہ جو سرابیل شہوات کو اتار کر پھینک دیتا ہے، تو مولا نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا سرابیل شہوات، یعنی جو لبادہ شہوات کو اتار کر پھینک دے ایسا بندہ۔ وَتَخَلَّ مِنَ الْهُمُومِ إِلَّا حَمًّا وَاحِدًا انفرد بِهِ۔ مولا فرماتے ہیں کہ شہوتوں کا لبادہ اس نے اتار کر پھینکا ہے، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک ہی دھن میں لگا رہتا ہے، وہ گمراہی کی حالت اور ہوس پرستوں کی ہوس رانیوں میں حصہ لینے سے یہ شخص دور رہتا ہے۔ یعنی ایسا عظیم انسان ہے جو ہوا و ہوس سے دور رہتا ہے، جو ہوس پرستوں سے دور رہتا ہے، جو شبہات اور ڈاؤٹس کے لبادے کو اتار کر پھینک دیتا ہے، ایسا عظیم انسان ہے۔ لہذا اس انسان کی مولا نے بڑی تعریف کیا ہے کہ ایسے زندگی ہونا چاہیے۔ فخرج من صفت العمی، یہ شخص ایسا ہے کہ ہدایت کے ابواب کھولنے کے لیے، یعنی ایسا انسان وہ مشارکت اہل الہوا وصار من مفاتیح ابواب الہدی ومغالیق ابواب الردی۔ مولا فرماتے ہیں بہت عظیم جملہ، فرماتے ہیں ایسا انسان وہ گمراہی کی حالت اور ہوس پرستوں کی ہوس رانیوں میں حصہ لینے سے یہ انسان دور رہتا ہے۔ ہدایت کے ابواب کھولنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے کے بند کرنے کا ذریعہ، یعنی بہت عظیم ہدایت کے ابواب کھولنے کا ذریعہ بن گیا یہ انسان، اور ہلاکت و گمراہی کے دروازوں کو بند کرنے کا ذریعہ یہ بن گیا۔ یعنی یہ ہلاکت و گمراہی کے دروازوں کو بند کرنے میں نصیر و ناصر و مددگار ثابت ہوتا ہے، اور ہدایت کے دروازوں کو کھولنے میں یہ ناصر و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آج عزیزان گرامی، میں اس وقت بیٹھا ہوں دمشق سیریا میں، اور میرے پیچھے ایک بینر لگا ہوا ہے جنت البقیع کا۔ آج میری ملاقات کچھ مومنین سے ہوئی جو امریکہ کے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بولتا نہیں ہے اس قبر کے متعلق، اس زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے متعلق، اس جنت البقیع کے متعلق کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہے،
ہر بشر خاموش ہے۔ تو آج میں یہ چاہوں گا کہ 2 جملے جنت البقیع کے متعلق بول دوں اور یہ عرض کر دوں کہ جہاں جہاں آپ موجود ہیں، جتنی آپ کی رسائی ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، کم از کم ریبلڈ جنت البقیع کی آواز اٹھائیے۔ فیس بک کے ذریعے، نیٹ ورک کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، جو بھی سوشل میڈیا ہے اس پر ایک مہم چلائیے، ریبلڈ جنت البقیع، اور تھوڑی سی ہسٹری لکھ دیجیے کہ جنت البقیع کو کس طرح سے شہید کیا گیا، قبور ائمہ کو کس طرح سے شہید کیا گیا، اور ہماری مانگ، ہماری طلب، اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی مہم پوری دنیا میں چلنی چاہیے، ریبلڈ جنت البقیع۔ اب مولا آگے فرماتے ہیں قد ابصر طریقہ وسلک سبیلہ، یہ عظیم انسان، ایسا عظیم انسان ہے کہ جو اپنا راستہ دیکھ چکا ہے، اور فرمایا علی مسیح صاحب وسلک سبیلہ، اور اس راستے پر چل رہا ہے، یعنی اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا تو اس راستے کو دیکھ کر اس پر یہ چل رہا ہے۔ وعرف منارہ، اور اس نے ہدایت کے منارے کو پہچان لیا، ہدایت کے منارے کو اس نے پہچان لیا ہے۔ وقطع غمارہ، اللہ اکبر، اور دھاروں کو طے کر کے اس تک پہنچ گیا، اللہ اکبر۔ وَاسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى بِأَوْثَقِهَا وَمِنَ الْجِبَالِ بِأَمْتَنِهَا، مولا فرماتے ہیں کہ محکم وسیلوں اور مضبوط سہاروں کو اس انسان نے تھام رکھا ہے۔ محکم وسیلے یعنی اہل بیت اطہار، قرآن صامت، قرآن ناطق، محکم وسیلوں کو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اور مضبوط سہاروں کو اس نے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ فَهُوَ مِنَ الْيَقِينِ عَلَى مِثْلِ ضُوءِ الشَّمْسِ، وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہے جو سورج کی چمک دمک کی طرح ہے۔ What does it mean؟ یعنی یقین بھی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہے، ایسے اجالے میں یقین کی وجہ سے، دیکھیں شک کے اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے، یقین کے اجالے میں رہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں یقین کے ساتھ، یقین کے اجالے میں اس طرح سے ہے کہ جیسے سورج کی چمک دمک ہوتی ہے، یقین کی وجہ سے اتنی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں قد نصب نفسہ للہ سبحانہ وتعالی، اس نے صرف اللہ کے لیے سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، فی ارفع الامور، سب سے اونچے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب غور فرما لیجیے، من اصدار کل وارد علیہ وتسیر کل فرع الی اصلہ ومصباح فی ظلمات، مولا فرماتے ہیں من اصدار کل وارد علیہ، ہر مشکل کو جو اس کے سامنے آئی اس نے بہترین طریقے سے اس کو حل کر لیا۔ زندگی میں مشکلات آئے گی، زندگی میں مشاکل آئے گی، عقل اور شعور اور ہمت اور صبر سے آپ کو کام لینا ہے، اور بہترین طریقہ جو ہو اس طریقے کو اپنا کر اس پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَتَسِيرِ كُلِّ فَضْعٍ إِلَىٰ أَصْلِهِ، اور ہر فرع کو اس کے اصل ماخذ کی طرف جو ہے پلٹا دے۔ مصباح ظلمات کشاف و اشواط، کیا جملہ ہے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں وہ تاریکیوں میں روشنی کو پھیلانے والا شخص ہے، جہاں تاریکی ہوتی ہے شخص وہاں روشنی کو پھیلا دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کشاف و اشواط، مشتبہ باتوں کو حل کر دیتا ہے۔ یقین ہے نا، یقین کی دولت ہے اس کے پاس، یقین کا نور ہے اس کے پاس۔ مفتاح و مبہمات، یہ ایسا بندہ ہے جو مبہم اور غیر واضح چیزوں کو یا الجھنوں کو یا الجھے ہوئے مسئلوں کو یہ سلجھا دیتا ہے، ایسا مومن ہے، ایسا یہ مومن ہے جو
الجھے ہوئے مسئلوں کو بھی سلجھا دیتا ہے، اور جو سلجھے ہوئے مسئلے ہوں اس کو بھی کچھ لوگ الجھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے غور فرمایا دفاع معدلات دلیل و فلوات یقول فیفہم ویسکت فیسلم۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو وہ اچھے سے پوری طرح سمجھا دیتا ہے، اور جب چپ ہو جاتا ہے تو اس وقت تک چپ رہتا ہے جب تک چپ رہنا سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آگے اگر آپ کے پاس کچھ دقائق ہوں تو عرض کروں، ورنہ گفتگو کو یہیں پر مکمل کروں۔ جی بسم اللہ، کیونکہ اس میں ایک پوائنٹ ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی ڈسکس ہو جائے کہ کچھ جو نہ جاننے والے افراد ہیں جو اپنے آپ کو جاننے والا ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ جہلا ہیں اور عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے متعلق یہاں پہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ مکمل کر دوں۔ کتنے دقائق ہیں آپ کے پاس؟ پھر اس کے بعد عرض کروں۔ تقریباً ہمارے پاس 6 سے 7 منٹ 7 منٹ ہے۔ 5 منٹ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے، میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ قد اخلص للہ فاستخلصہ، مولا آگے بڑھ کے فرماتے ہیں اس نے ہر کام کو اللہ کے لیے کیا، یعنی ایسا بندہ ہے جس کے کاموں میں خلوص پایا جاتا ہے۔ فہو من معادن دینے، اللہ نے بھی اسے اپنا بنا لیا ہے، وہ دین خدا کا معدن اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخ کی طرح ہے۔ اللہ قد اخلص للہ قد استخلصہ فہو من معادن دینے واوطاد ارضے، کہ عظیم جملہ ہے، اس نے ہر کام کو اللہ کے لیے، بالکل اللہ کے لیے کیا ہے مخلص ہو کر، تو اللہ نے بھی اسے اپنا بنا لیا۔ وہ دین خدا کا یہ انسان معدن ہے اور زمین میں گڑی ہوئی اوتاد یعنی میخیں اور پلرز کی طرح یہ انسان ہے۔ قد الزم نفسہ العدل، یہ ایسا عظیم انسان ہے، یہ ایسا عظیم مومن ہے، اپنے لیے عدل کو ضروری سمجھا، یعنی عدل و انصاف کی زندگی گزارتا ہے، عدل و انصاف میں ڈوب کر زندگی گزارتا ہے۔ فکان اول عدلہ نفی الہوی عن نفسہ، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا، نفس سے خواہشوں کو دور رکھنا۔ یصف الحق کا ویعمل بہ، وہ حق کو بیان کرتا تو اس پہ عمل بھی کرتا۔ وہ کہتا ہے نا سچ بولنا حق ہے، تو اس پر عمل بھی کرتا، خود بھی سچ بولتا۔ وہ نماز کا حکم دیتا ہے تو نماز خود بھی پڑھتا ہے، وہ سخاوت کا باتیں سخاوت کی کرتا ہے تو خود بھی سخاوت کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یصف الحق کا ویعمل بہ، وہ حق کو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ لا يدعو للخیر غایۃ الا امها، مولا فرماتے ہیں کہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں ہے کہ جس کا اس نے ارادہ نہ کیا، یعنی ہر نیکی کو کرنا چاہتا ہے۔ ولا مضنۃ الا قصدها، اور کسی جگہ اس کا امکان نہ ہو، ہر جگہ آپ نیکی کر سکتے ہو۔ قد امکن الکتاب من زمام، اس نے اپنی باغ ڈور قرآن رکھی، ایسا انسان قرآن کے ہاتھوں میں دے رکھا، قرآن کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے اور قرآن ہی کو اپنا رہبر سمجھ رکھا ہے۔ فہو قائدہ، اور قرآن کو جو ہے وہ اپنا قائد سمجھتا ہے۔ وہ امام ہو، اور امام سمجھ، یحل حیث حق حل ثقلہ وینزل حیث کان منزلہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کو اپنا رہبر اور پیشوا، جہاں اس کا بار گراں اترتا ہے وہیں اس کا سامان اترتا ہے، اللہ اکبر، اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں یہ بھی اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے، یعنی قرآن کے ساتھ چلتا ہے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور قرآن کو اپنا قائد اور رہبر سمجھتا ہے، قرآن سے ہٹ کے، قرآن سے بچ کے، قرآن سے کٹ کے اپنی زندگی نہیں گزارتا۔
تو नाज़रीन ये मौलाए कायनात का अजीम कलाम आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे थे और इसके नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को हम मज़ीद जलाले कायनात मौलाए कायनात के कलाम को पेश करेंगे। और आपकी खिदमत में ये बात हम अर्ज कर दें कि जहाँ जहाँ नाज़रीन और मुशाहिदीन और इस वक्त अहले बैत चैनल लोग देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप रिबिल्ड जन्नतुल बकी, तामीर जन्नतुल बकी के सिलसिले में आवाज़ उठाइए और जितना मुमकिन हो सके सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, कोशिश कीजिए, काबिश कीजिए ताकि सऊदी हुकूमत तक ये बात पहुँचे, पूरी दुनिया तक ये बात पहुँचे और हर शख्स की आवाज़ बन जाए, हर फर्द की आवाज़ बन जाए, हर इंसान की पुकार, हर इंसान की सदा यही हो, रिबिल्ड जन्नतुल बकी। तो आवाज़ उठाइए ताकि मादर हसनैन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की कब्र मुताहर जो जन्नतुल बकी में रिवायतन ज़ाहिर की कई मकामात हैं, लेकिन जन्नतुल बकी के लिए रिवायत है कि वहाँ बीवी की कब्र है और बहुत सारे मासूमीन की कब्रें हैं वहाँ पर, इमाम की कब्र है वहाँ पर, अहले बैत अत्हार की कब्र है। तो रिबिल्ड जन्नतुल बकी की आवाज़ उठाइए और इसके लिए शिकागो के मोमिनीन खुसूसी तौर पर डॉक्टर शफीक साहब ने एक बेहतरीन आवाज़ उठा रखी है अमेरिका से और काफ़ी मोमिनीन ने उठा रखी है। तो आप सब भी पूरी दुनिया में मिलकर ये आवाज़ उठाइए ताकि इंशाअल्लाह जन्नतुल बकी की तामीर हो सके और आप और हम सब मिलकर जाएं और ज़ियारत कर सकें। मैं इंशाअल्लाह अली की बेटी की जो यहाँ पर कब्र है, उनका जो रौज़ा है, उनकी गरी है, वहाँ पर आप सबके लिए खुसूसी दुआ करूँगा और आप सबकी तरफ से नायब ज़ियारा हूँ और इंशाअल्लाह आप सबकी तरफ से ज़ियारत भी करूँगा और आप सबके लिए खुसूसी दुआ करूँगा। मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून है जनाब अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब आपके कि एक मरतबा फिर आपने दमिश्क सूरिया से हमें अपना कीमती टाइम दिया। नहजुल बलागा एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम जिसमें खुतबे नंबर अव्वल से लेके मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला, मुस्तकिल नकाशात का सिलसिला आपके महजर में गोश गुजार की जा रही है। वो गुफ्तगू उसमें न सिर्फ कलाम अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब, असली कलाम अपने पूरे अरबी मतन के साथ उसका उर्दू तर्जुमा और उसकी तफसीर भी आपकी खिदमत में पेश की जाती है। इस वक्त खुतबा नंबर 85 पे हमारी गुफ्तगू जाके मौकूफ हुई है और इंशाअल्लाह परवरदिगार ने जिंदगी मरहमत फरमाई तो अगली जुमेरात को आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और उसमें उसको जहां से हमने गुफ्तगू का सिलसिला रोका है वहीं से उसको दोबारा से मरबूत करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त आपसे इजाजत चाहते हैं। हमारी आपकी अगली मुलाकात कल जू के टाइम से 4:30 बजे फिर होगी। इजाजत दीजिए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।